ایک چھوٹے سے گاؤں میں لوگ آباد تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ جھوٹ، فریب، سود، بے حیائی اور ناانصافی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ مسجدیں ویران ہونے لگیں اور گلی کوچوں میں برائیاں عام ہونے لگیں۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ حاجی عبد الکریم نے سب کو جمع کر کے کہا، بیٹو، یاد رکھو، جب بندے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں تو اللہ اپنی ناراضگی ظاہر کرتا ہے، کبھی قحط، کبھی زلزلے اور کبھی سیلاب سے۔ یہ عذاب محض زمین کا حادثہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ بارش شروع ہوئی اور تھمنے کا نام نہ لیا۔ ندی نالے بھر گئے، پانی گھروں میں گھس آیا۔ گاؤں کے وہی لوگ جو غفلت میں تھے اپنے ہی مکانوں کو پانی میں ڈوبتا دیکھنے لگے۔ درخت، کھیت اور مویشی سب بہہ گئے۔ اسی دوران ایک نوجوان عثمان، جو ہمیشہ نماز پڑھتا اور ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے چیخ رہا تھا، اماں، اللہ سے معافی مانگو، یہی وقت ہے، یہ پانی اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ لوگ روتے ہوئے دعائیں کرنے لگے۔ کچھ نے دل سے توبہ کی اور کچھ اب بھی یہ سوچتے رہے کہ شاید یہ محض بارش کا اتفاق ہے، لیکن جو توبہ کر چکے تھے ان کے دلوں کو سکون نصیب ہوا۔ بارش کئی دنوں بعد رکی۔ زمین برباد تھی مگر کچھ دل زندہ ہو چکے تھے۔ حاجی عبد الکریم کی آواز پھر سنائی دی، یاد رکھو، یہ عذاب ہمیں جگانے کے لیے آتا ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جب ہم اللہ کی رضا میں جئیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی چھوٹی سی غفلت کے بعد بھی بڑی آزمائش بن سکتی ہے، اور بچنے کا واحد راستہ سچی توبہ اور نیکیوں کی طرف لوٹنا ہے۔